اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 26 سپارہ سورہ فتح شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہی اس کو ہم اللہ کے حکم سے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کی 29 آیات ہیں، تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فتح، اچھا اس کے پہلے آپ لوگ، اگر آپ لوگوں کو سیرہ یاد ہے نا، ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اگر آپ لوگ بھول گئے ہیں تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا صلح حدیبیہ۔ ایک ہمارے رسول اللہ کی سیرت کی زندگی کا ایک واقعہ ہے صلح حدیبیہ، اس کے متعلق یہ ساری صورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا آپ لوگ ریویو کر لیں تاکہ پھر یہ صورت آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ تو ہوا یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرے پہ ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ آپ مکہ تشریف چھوڑ دیا تھا، مائیگریٹ کر کے مدینہ آ گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ واپس جانے کی کوئی آثار ہی نہیں تھے، جنگیں ہو رہی تھی، جنگ احد، بدر، احزاب، مسلسل جنگیں ہو رہی تھی۔ تو 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ 6 ہجری میں، 8 میں نہیں، 6 میں آپ نے خواب دیکھا کہ وہ عمرے پہ گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ ڈسکس کیا اپنے صحابہ سے کہ میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے فیل کیا، کیونکہ ان کے دل میں مکے کی محبت، خانہ کعبہ کی محبت دل میں اتنی تھی۔ ابھی جو لوگ حج پہ سے آئے ہیں انہی سے پوچھ لیجیے کہ ان کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے دوبارہ سے چلے جائیں۔ پھر جو وہیں پر ہی گرون اپ ہوئے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی ہے، کتنا لو ہوگا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں اتنی خواہش تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے۔ اچھا، جب وہ لوگ جاتے ہیں راستے میں، ان لوگ جو ہوتے ہیں نا قربانی کے لیے، عمرے میں بھی قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں حج پہ تو ہوتی ہے قربانی، اس پہ بھی ہوتی ہے، عمرے کے لیے بھی لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کا جانور لیتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، جہاں سے احرام پہننے کی جگہ میقات آتی ہے، وہاں سے وہ لوگ جا کے پہنتے ہیں اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ مکے کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جانور بھی ہے قربانی کا اور احرام میں بھی ہے، سب ان کو نظر آ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ چھیڑا چھیڑی کرتے ہیں مسلمانوں کے کہ کسی طرح یہ جنگ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ کریں کہ معاملہ خراب ہو جائے۔ مگر مسلمان بہت تحمل کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں لوگ بہت ہی پریشان کر رہے ہیں طریقوں سے، تو آپ ایک جو سفیر ہوتا ہے، ایمبیسیڈر ہوتا ہے، اس کو وہاں بھیجتے ہیں مکے، اور بتاتے ہیں کہ بھائی ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم جو ہیں کوئی جنگ جدال کرنے نہیں آئے ہیں۔ تو اس کو بھی مرڈر کرنے کے لیے وہ لوگ کوششیں کرنے لگے، مگر وہ بچا کے واپس آ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ کو بھیجتے ہیں، اور جا کے بات چیت، وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، وہ جو ہے صرف عمرہ کی خاطر آ رہے ہیں، وہ احرام پہنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہدی کے جانور ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، آپ بے فکر رہو۔ مگر وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر ان بٹوین جو ہے نا، یہ ایک ریومر پھیل جاتی ہے، ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کا مرڈر ہو گیا۔ یہ ایک ریومر تھی، یہ ایک افواہ تھی، حالانکہ وہ لوگوں نے بہت رسپیکٹ دیا حضرت عثمان کو، انہوں نے آفر بھی کیا کہ آپ چاہیں تو طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، بہت رسپیکٹ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا نہیں، میں عمرہ نہیں کروں گا، میں رسول اللہ کے بغیر نہیں کروں گا، آپ ہماری بات کو ایکسیپٹ کرو۔ اچھا، ان دا مین ٹائم مسلمانوں میں جب یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ
کو مرڈر کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے، مسلم سے آلموسٹ 1400 کے قریب مسلمان تھے، ان سے ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ، ایک بیعت لیتے ہیں کہ ہم جو ہے جنگ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے جو تھے سفیر کو، ایمبیسیڈر کو مار دیا، تو اب ہم جنگ کریں گے، خون کا بدلہ خون لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب نے بیعت کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ان دا مین ٹائم جب کفار کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تو جنگ کے لیے تیار ہوئے، تو وہ بھاگے دوڑے جو ہیں آتے ہیں اور ایگریمنٹ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں بہت اچھے سے پتہ تھا کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں آئے، مگر اپنا ایگو بھی تو تھی نا ان کو۔ اور پھر یہاں پہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، جس میں کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوئے گی دونوں فریق میں، عرب میں اور مسلمانوں کے درمیان، اور جب جنگ نہیں ہوئے گی تو کوئی کسی کی دوسری پارٹی کی ہیلپ نہیں کرے گا، اور کوئی مسلمان کوئی بھی اگر مکے سے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو مسلمانوں کا کام ہے کہ اس کو واپس کر دیں، اگر مدینے سے کوئی جاتا ہے اپنے اہل قریش کے پاس تو وہ واپس نہیں کریں گے، یہ انفیئر بات تھی، ہے نا۔ اور اسی طرح انہوں نے 2-4 باتیں اسی طرح اپنی ایگریمنٹ میں لکھائی تھی، اور ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ تو اس قسم کی ڈیمانڈز انہوں نے کر کے، جو بظاہر چند باتیں اچھی بھی تھی، اور چند باتیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کوئی مسلمان اگر مدینے آئے گا تو اس کو لوٹانا ہوگا، تو یہ مسلمانوں کو پسند نہیں آئی بات، ان کو ایسا فیل ہوا کہ ہم جھک کے دب کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پورے قصے کو آپ یاد رکھیے گا۔ اب اس پورے اس پہ یہ سورہ فتح ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا قریبا، تحقیق ہم نے فتح دی تیرے لیے، فتح کھول دی۔ اب یہاں پہ وہی فتح جیسے میں نے آپ کو صلح حدیبیہ کی بات بتائی، اسی کے بارے میں بات ہے کہ قریش نے اعلانیہ مطلب مسلمانوں کو جو ہے نا ایک پولیٹیکلی ایک قوت، ایک پوری ایک انہوں نے تسلیم کر لیا کہ مسلمان واقعی ایک قوت ہیں، ایک پاور ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے آگے دب گئے ایک طریقے سے، بظاہر اپنا ایگو دکھا رہے تھے مگر انہوں نے جو ہے آگے دب گئی، ہم انشاءاللہ اور آگے پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ معاہدہ نہیں کرتے، اگر یہ ایگریمنٹ نہیں کرتے نا، تو ان کو پتہ تھا کہ جنگ کے لیے مسلمان تیار ہو چکے ہیں، اور کامیابی ہر حال میں جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہوگی، کیونکہ جنگ بدر میں اور جنگ احزاب میں کافی ان کی شکست ہو چکی تھی۔ تو لہٰذا جو اہل قریش تھے وہ دل سے چاہتے تھے کہ ایگریمنٹ ہو جائے، یعنی کہ یہ معاہدہ حدیبیہ ہو جائے، مگر کیونکہ ان کو تھوڑا اپنی انا کا بھی مسئلہ تھا، اس لیے وہ کنونس کر رہے تھے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ تو اور اس کے لیے انہوں نے یہ آفر کیا کہ جب آپ نیکسٹ ایئر عمرے کے لیے آئیں گے تو ہم 3 days کے لیے یہ سٹی کو ایمٹی کر دیں گے، آپ لوگ آرام سے آؤ، 3 دن تک رہو، عمرہ کرو، اور جو ہے تاکہ ہم بھی سامنے ہی رہیں گے تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا۔ تو ان تمام باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو یہ ایگریمنٹ ہے وہ فتح مبین تھی، کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ تمام باتیں سامنے رکھ کے بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ کو کہا ہے کہ یہ بہت بڑی سکسیسفل کامیاب والی ایگریمنٹ ہے۔ بظاہر تم کو لگ رہا ہے کہ تم لوگ دب رہے ہو، کہ تمہیں عمرہ کرنا نہیں پڑ رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ مسلمان اگر مدینے آئیں گے تو واپس جانا پڑے گا، بظاہر لگ رہا تھا کہ جھک رہے ہیں، مگر اس کے بیک میں لانگ ٹرمز بہت بڑی کامیابی آنے والی ہے۔ مگر اہل قریش جو تھے نا، اپنی ان کی جو جہالت تھی، ان کے جو باتیں تھیں کچھ ایسے تھیں کہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ ان دا مین ٹائم جب یہ ایگریمنٹ ابھی ہوا بھی نہیں تھا، کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ابو جندل نام تھا، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز مجھے چھڑوا دیں، آپ پلیز مجھے جانے دیں مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ اب ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ کوئی مسلمان اگر آئے گا تو آپ کو واپس بھیجنا پڑے گا۔ رسول اللہ نے بہت ریکویسٹ کی کہ دیکھو کر دو، انہوں نے نہیں مانا، تو ابو جندل کو صحابی کو واپس جانا پڑا۔ وہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، ان کو قید کر کے رکھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا
کہا آپ صبر کیجئے نا. تو اہل قریش کی ان چھوڑی حرکتوں سے مسلمانوں کا دل بہت مایوس اور بہت تکلیف میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو لیکن آگے چل کے مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنی بڑی کامیابی اللہ نے ان کو دی تھی. اب آیت نمبر 2 اور 3 اور اب ہے تاکہ بخش دے تیرے لیے اللہ وہ جو پہلے ہوئے گناہوں سے تیرے لیے اور جو پیچھے ہوئے پوری کر دے نعمت اپنی تجھ پر اور چلائے تجھے راہ سیدھی پہ اور مدد کرے تیری اللہ مدد زبردست. اب یہاں پہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو آپ کی مشن تھی, جو آپ کی ذمہ داری تھی, یعنی کہ دین کو غالب کرنا. جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے نا, ان کی ریسپانسبلٹی نہیں تھی کہ دین کو مکمل کمپلیٹ نافذ کر دینا, اس کو قائم کر دینا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپانسبلٹی تھی کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو کر کے جانا ہے, کیونکہ اب کوئی نبی آنا نہیں تھا, تو آپ کی زندگی میں یہ آپ پہ ریسپانسبلٹی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آپ بہت جلد ریلیکس ہونے والے ہیں, فری ہونے والے ہیں, اور یہ جو ریسپانسبلٹی میں نے آپ پہ ڈالی ہے دین کی, اس کو کمپلیٹ کرنے کی, وہ بہت سون ختم ہونے والی ہے, اور اللہ سبحان آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اپنی رحمت کے ساتھ. اب ایک نبی تو گناہ نہیں کرتے نا, مگر نبی بھی انسان ہی ہے. ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اور نبی کا جو گریڈ ہے اس میں اگر چھوٹی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بھی گناہ ایک طریقے کے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمام آپ کے گناہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے اور اپنی نعمت آپ کو پوری کر دیں گے, جو نعمت ہے, اور وہ مدد کریں گے تیری زبردست طریقے سے آپ کی مدد کریں گے. تمام آپ کے نعمتیں پوری ہوں گی, آپ کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیں گے, کیونکہ جو اہل عرب تھے اور بنی اسرائیل تھے, آپ کو پتہ ہے نا سب لاسٹ ہو چکے تھے. جو اہل قریش تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کو بدعت میں چینج کر چکے تھے, اور بنی اسرائیل بھی بالکل لاسٹ ہو چکے تھے, اپنی کتابوں کو لاسٹ کر دیا تھا, اور وہ بھی بدعت میں مبتلا ہو چکے تھے. تو اللہ کے رسول کو ایسی کامیابی دیں گے, ایسی راہ یعنی کہ صراط مستقیم صحیح والا دین ایسا دیں گے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھا, اور ایسی کامیابی جس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. اور آپ کو پتہ ہے نا فتح مکہ اور آخرت کی زندگی, میں نے فتح مکہ ہوئی اور پھر کامیابی, اس کے لیے آپ کی تیاری کیسے کرنا چاہیے, آپ کو تسبیح کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اور آپ کو اپنے مشن کے لیے, اس مشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی اعلیٰ کام کر رہے ہوں تو تسبیح, ذکر, اللہ سے استغفار کثرت سے کر دیا کریں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام آپ کرنے چلے ہیں, پہلے یہ کوئی بھی خوشخبری آپ کو ملتی ہے, کوئی اچھا کام نیا کرنا جا رہے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ تسبیح اور استغفار اور نفل کثرت سے پڑھا کریں. اب آیت نمبر 4, وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دل میں اطمینان اتارا تاکہ ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ اور بڑھ جائے, اور آسمانوں اور زمین کا سب لشکر اللہ کے لیے خبردار ہے, وہ حکمت والا ہے. اب یہ یہاں پہ جو ہے یہ سفر عمرہ کا تھا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمرے کے لیے آپ لوگ جا رہے تھے, مگر حالات جو تھے نا وہ بہت ڈینجرس تھے, اور ایسے حالات میں بھی اللہ نے 1400 صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. وداؤٹ ویپن زیادہ ایک ہوگا, تو کوئی آسان بات نہیں تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کا حکم اور اپنے کعبہ کی محبت میں وہ چل پڑے تھے نا. وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دل میں اطمینان اتارا, کیونکہ اتنے خطرناک سفر میں بھی یہ صرف اللہ کی مہربانی تھی, جو اللہ نے ان کی ایمان کی برکت سے ان کو خاص اپنے پاس سے حوصلہ, عزم اور ہمت جو ہے نا ان کے دلوں پہ اتار دیا تھا, اور اس میں وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جس خدا نے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, جس خدا نے تمہارے ساتھیوں کو اس موقع پہ ہمت دی ہے وہ آگے بھی ان کے قدم جمائے رکھے گا. اور ہم نے ابھی آیت نمبر
3 میں پڑھا تھا نا کہ نصرن عزیزہ، ایک بڑی زبردست مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی. تو یہ وعدہ اللہ اپنا پورا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ آزمائش مسلمانوں پہ، جب ایمان والوں پہ جب کوئی آزمائش پیش آتی ہے اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ ان کے انعام میں کیا کرتے ہیں، ان کی قوت میں اور اضافہ کرتے ہیں اور ان کا گریڈ اپ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے میرے لیے بھی ہے کہ کبھی بھی کوئی ٹیسٹ آتا ہے، اگر ہم مطلب دین کے معاملے میں، اور جب ہم وہ امتحان کو پاس کر لیتے ہیں تو ہمارا گریڈ اپ ہو جاتا ہے اور ہمارے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا نا، ایمان کا لیول بڑھتا بھی ہے اور ڈاؤن بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اللہ کی محفلوں میں جائیں، قرآن درس کی محفلوں میں جائیں، آپ کا ایمان اپ ہو جائے گا. پھر آپ دنیاوی چیزوں میں مصروف ہو جائیں، آپ کا ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تو جب بھی اللہ کے امتحان میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور گریڈ اپ ہوتا ہے. یہاں تک کہ اتنا گریڈ ہوتے کہ ہمارا جو نفس امارہ ہے نا، وہ نفس مطمئنہ میں چینج ہونے لگتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کو بہت اچھے مقامات سے نوازتے ہیں. اچھا، اب آگے بتاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمام آسمان اور زمین جو ہیں وہ اللہ کے لشکر ہے اور خبردار ہے اور اللہ حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو جو اپنے ساتھ جانے کے لیے بڑا احسان، یہ اللہ کا احسان تھا جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ جاؤ. تو اپنی اس نیکی پہ، اپنے ایمان میں جو مزید اضافہ اللہ نے کیا وہ اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو، اس کے دین کی کامیابی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تو کن کہہ دیتا ہے، اللہ تو کن کہتا ہے، ابھی منٹوں میں کام ہو جائے. مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ کو مجھے موقع دیتا ہے کہ ہم اس بہانے کچھ نیکی کما لیں. حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں نا، اللہ کے دین کو ضرورت ہے. تمام آسمان اور زمین، تمام چیزیں اللہ کی فوج ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا کنٹرول ہے. جب چاہے کفار کے اوپر ان فوجوں کے ذریعے اللہ بدلہ لے لے. مگر اس نے مومنین کو موقع دیا ہے. وہ علم، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. کوئی کام اس کے حکمت کے خلاف نہیں ہوتا. تو یہ آپ کی میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے اس وقت ہمیں قرآن کے لیے چنا. یہ بہت اللہ کا شکر ہے. اچھا، آیت نمبر 5 ہے، تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں پہنچا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس پر برائیاں اور ان پر سے برائیاں اتار دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی مراد ملتی ہے. اب یہاں پہ ایمان والوں کو جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ، جو بزنس تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہ بڑا ہی پروفٹیبل ہے، بہت ہی پروفٹ ہے. اس کے اندر بہت ہی نفع ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ان کاموں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں سے تم کو پاک کرے گا، تم کو جنت میں داخل کرے گا. تم کو جنت میں داخل کر کے تم کو بہت خوشیاں عطا فرمائے گا. کامیابی، بہت بڑی کامیابی تم کو ملے گی. اور جو ہے کیوں تم کو ملے گی؟ اس لیے کہ تم نے جہاد کیا اپنے سے، اپنے اور شیطان سے، ماحول سے. تم اپنے آپ کو اتنا تم نے محنت کیا، تم نے آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت محنت کی ہے. تو اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ بنا کے رکھا ہے. دنیا کی کامیابی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، مگر آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی تو بات ہی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے نا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں، تاکہ عذاب دے ان کو دغاباز مردوں کو، دغاباز عورتوں کو، شرک کرنے والے مردوں کو، شرک کرنے والی عورتوں کو، جو اٹکل کرتے ہیں اللہ پر، بری اٹکلیں ان پر بڑے مصیبت کا پھیر ہے، اور اللہ کا غصہ ہوا ہے ان پر اور تیار کیا ان کے لیے دوزخ اور بری جگہ ہے. اب آپ دیکھیں منافق اور مشرک کو اللہ نے ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے کیونکہ ان کی مینٹیلٹی بھی بہت ملتی جلتی ہے. تو یہ امتحان کا دوسرا سائڈ ہے. ایک امتحان میں جب کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو جنت کے باغات ہیں. اب جو امتحان میں فیل ہوتے ہیں یہ ان کا رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کو
اللہ کے جو نافرمان ہیں، منافق ہوں یا مشرک ہوں، تو ان کے لیے دوزخ کی تباہی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے برے گمان کیے اور اللہ نے ان کو وقت دیا. جیسے ایک مومن کو وقت دیتا ہے، اس طرح ہر منافق مشرک کو بھی وہی زندگی کا وقت ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، رسول آتے ہیں، کتاب آتے ہیں، مگر انہوں نے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ نے ان کے اوپر ان کی حجت پوری کی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دردناک دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت نمبر 7، اور اللہ کے ہاں لشکر آسمانوں اور زمین کے ہیں، اللہ زبردست حکمت والا ہے. جیسے ہم نے ابھی اوپر والی آیت میں بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. اللہ کے تو لشکر آسمان اور زمین میں، تو سیم یہی بات بتائی جا رہی ہے. اگر یہ منافق جہنم میں جانا چاہتے ہیں، اپنے لیے جہنم کو پسند کرتے ہیں، تو یہ ان کی چوائس ہے. اللہ نے تو نہیں کہا نا تم جہنم میں چل جاؤ، اللہ نے تو سب کو موقع دیا ہے، تم اپنے سے چوز کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ایسے بزدل، ایسے ویک مسلمان مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور آسمان اور زمین کے تمام فوجیں، لشکر اللہ ہی کے لیے، وہ حکیم بھی ہے، وہ ان لشکروں کو جس طرح چاہے استعمال کرے گا. کسی بزدل کے اس کو غالب نہیں لا سکتا کوئی. اس کی جو یہ بزدل منافق مشرک ہے، کوئی اللہ کا جب فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کے بیچ میں آ نہیں سکتا. آیت نمبر 8 ہے، اور ہم نے تجھے بھیجا احوال بتانے والا، خوشخبری اور ڈرانے والا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا رسول پر ایمان لاؤ، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے تو کیا کرنے کے لیے؟ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے کے لیے، تاکہ تم لوگوں کو اللہ اور اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی عظمت رکھو، اس کی پاکی بولو، اور صبح اور شام. یہ آیت نمبر 9 ہے. تو یہ مسلمانوں کو اپنے رسولوں پر ایمان لانا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، تسبیح بیان کرنی چاہیے. تو یہ ہے رسول کا مقصد، یہ ہے کہ اللہ نے جب ان کو بھیجا ہے تو ہم کو، آپ کو ان کی مشن میں مددگار بننا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی رسپیکٹ بھی کرنا چاہیے. اب آیت نمبر 10، اور تحقیق جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. سو جو قول توڑے گا تو توڑتا ہے اپنے نقصان کو، جو کوئی پورا کرے گا اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ نے، تو وہ اس کو بہت بڑا بدلہ دے گا. اب یہ رسول جب آتے ہیں تو مسلمان بیعت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے. تو اب وہاں پہ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو لوگ تجھ سے بیعت، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے؟ خوشخبری اور ڈرانے، اور تاکہ ہم اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، رسول پہ ہم یقین لاتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں ان کے مشن میں، ٹھیک ہے. یہی بیعت ہم رسول اللہ سے کرتے ہیں. تو جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ایکچول میں جو ہم رسول اللہ سے کمٹ کرتے ہیں وہ ایکچول میں اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، یعنی کہ جو وہ ہاتھ ہے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر، جو دوسرے پرسن کا ہاتھ ہے وہ ایکچول میں اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی کہ رسول اللہ جو ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہیں، وہ ان کی طرف سے بات کر رہے ہیں. تو یہ مت سمجھو کہ وہ رسول ہیں، بلکہ وہ اللہ کا میسج دے رہے ہیں. سو جو قول توڑے گا وہ توڑتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. جو کمٹمنٹ کر کے، وعدہ کر کے کہ میں مسلمان ہو گیا اور پھر مرتد ہو جائے یا غلط کام کرے، تو یاد رکھو کہ اللہ اور رسول کا کچھ نہیں جائے گا اور اپنا ہی نقصان کرے گا. اور جو کوئی پورا کرے گا ہر چیز کا اقرار، تو اللہ اس کو بہت زیادہ دے گا. جو اپنے کمٹمنٹ کو، وعدے کو پورا کرے گا، اللہ بہت اس کو انشاءاللہ عطا کرے گا. آیت نمبر 11، اب تجھ سے پیچھے رہ جانے والے گنوار کہیں گے ہم اپنے مالوں کے اور گھر والوں کے کام میں لگے رہ گئے، سو ہمارا گناہ بخش دے. اور اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو کہہ دے کس کا تمہارے واسطے اللہ کے آگے بس چلتا ہے، اگر وہ تمہارا نقصان چاہے یا تمہارا فائدہ چاہے، بلکہ اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے.
اب یہاں پہ منافقوں کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی بیعت کوئی معمولی نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا، جیسے فتح مکہ جو نکلے تھے نا عمرے کے لیے، وہ لوگ نہیں نکلے. اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جنگ تبوک ہوتی ہے، جنگ احد ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ احزاب ہوئی تھی، تو منافقین پیچھے رہ گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ لوگ سارے وارز آپ کو یاد ہیں، تو بیچ ان دا مڈل ٹائم میں وہ رسول اللہ کو بٹریٹ کر کے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اب یہاں پہ باتیں، جب رسول اللہ واپس آتے ہیں عمرہ کر کے، یہ جو صلح حدیبیہ سے واپس آئے یا کوئی سے بھی بیٹل سے واپس آتے، تو ان کا ایک ایکسکیوز ہے کہ ان کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے کی باتیں بیان کرتے تھے. اب تجھ سے پیچھے رہ جانے والے گنوار کہیں گے، جو پیچھے رہ گئے تھے، جو نہیں گئے تھے، اب وہ کیا ایکسکیوز کہیں گے، ہم اپنے مالوں میں اور گھر والوں میں بیزی ہو گئے تھے. یعنی کہ کیا وجہ تھی نہیں جانے کی، کہ ہمیں بہت مصروف ہو گئے، ہمارے بچے تھے، انہیں ہمیں اسکول لے جانا تھا. یہ میں اپنی آج کل کے دور کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں اپنے بچوں میں، ہمیں اپنی جاب میں، بزنس میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، گھر میں ہی ٹائم نہیں ملتا تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہے تھے. سو ہمارے گناہ بخش دیں اپنی زبان سے. اور وہ کہتے ہیں جو ان کی دلوں میں نہیں، اور کہتے تھے ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں ذری سی بھی محبت ہوتی نا آپ کے ساتھ جاتے. یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں نا، ان کے دلوں میں کوئی ایسی باتیں نہیں تھی. تو کہہ دے کسی کا تمہارے واسطے اللہ کے آگے بس نہیں چلتا اگر وہ تمہارا نقصان چاہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت تمہارا فائدہ نہیں دے سکتی، اور اللہ تمہیں نقصان پہنچانا، فائدہ دینا چاہے تو کوئی تمہارا نقصان نہیں دے کرتا. تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے تھا. تم جو گھروں سے نہیں نکلے، تمہیں اللہ پہ توکل کر کے نکلنا چاہیے تھا. تو دیکھیں یہ بہت بڑی لیسنیبل آیت ہے. یہ آج ہمارے بھی درمیان یہی ہوتا. آپ خود اس کا اپنا ایک کہنا نا، اپنا ایک چھوٹا سا خود ہی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے. لوگوں کو صرف قرآن کی کلاس کی دعوت دے کے آپ کو اس کا رزلٹ پتہ چل جائے گا. کہ آپ کہہ کے دیکھیے 1 سے 2-3 دفعہ لوگوں کو کہ آؤ نا پلیز ہماری قرآن کی کلاس جوائن کرو یا کہیں بھی، تو آپ کو خود اس کا رزلٹ کہ لوگوں کے ایکسکیوزز کیسے آئیں گے. ارے وہ آج کیا کریں گے، میاں گھر میں رہتے ہیں نا، ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں، وہ بچے سوتے رہتے ہیں، بچے گھر میں رہتے ہیں، آج تو میری میڈ آنے کا دن ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے. کتنے ایکسکیوزز آپ کے سامنے رکھ لیں گے. اور وہی دنیا کا کوئی کام ہو تو وہی میاں کہاں ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں. اکیلے ملک، دوسرے ملک بھی چلے جائیں گے اکیلے. اس وقت نہ میاں یاد آتا ہے، نہ بچے یاد آتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں اکیلے نا. مگر جہاں دین کی باتیں آتی ہیں وہ سیم ایسے ہی ایکسکیوز، کیونکہ ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ نے وہ کیریکٹر ہمارے سامنے رکھ دیا. اللہ نے کہا اس کو چیک کرو، اور اپنی اگر برائیاں ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو آرگنائز بنانا ہے. ہمیں ایکسکیوزیں نہیں پیش کرنا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے. نہیں، اپنے وقت کو آرگنائز کریں. اور بہانے کون بناتا ہے؟ منافق بناتا ہے. تو ہم کس کیٹیگری میں ہم بہانے بنانے والے ہیں کہ ہم کام کرنے والے ہیں؟ تو اپنے آپ کو اس کی آیت کی اس میں چیک کرنا ہے. اچھا، آیت نمبر 12، کوئی نہیں تم نے یہ خیال کیا تھا کہ رسول اور مسلمان اپنے گھر واپس کبھی نہیں آئیں گے. یہ خیال تمہارے دل میں کھپ گیا تھا، اور اٹکل کی تم نے بری اٹکل، اور تم لوگ تباہ ہونے والے تھے. اب انہوں نے یہاں اس آیت میں کہہ رہے ہیں نا 11 میں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. ہم تو جانا چاہتے تھے مگر کیا کرتے، بچے، بیوی، گھر بار، بزنس، جاب، چھٹی نہیں ملی، ہم آ نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے سب بہانے تمہارے، ساری باتیں تمہاری جھوٹی ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ تم آنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور تمہارے دل میں ڈر تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں تو جو اہل قریش ہیں وہ تو مارنے کے لیے بیٹھے ہیں تیار. اب یہ لوگ تو جائیں گے تو کبھی بھی عمرہ کر کے واپس آ ہی نہیں سکتے، یہ تو ان کو وہیں قتل کر دیں گے. اصل بات تمہارے دل میں یہ تھی، اس وجہ سے تم اللہ کے دین کے لیے نہیں اٹھے، تم رسول کے ساتھ تم نے نہیں دیا. تو دیکھ لیں، کوئی نہیں تم نے یہ خیال کیا تھا کہ رسول اور مسلمان اپنے گھر واپس کبھی نہیں
نہیں آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دل میں کھپ گیا تھا، تم نے اچھے سے اپنے مائنڈ سیٹ اپ کر لیا تھا ان کے ساتھ جانا بیکار ہے، یہ تو مرمرا جائیں گے، اور اٹکل کی تم نے، بری اٹکل، تم نے گمان کیا، تم نے ازیوم کیا، بہت برا ازیوم کیا تھا، اور تم لوگ تباہ ہونے والے تھے، اور تم یہ سب تمہاری جو تمہارے ایزیومز تھے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والی چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 13، اور جو کوئی اللہ پر اس کے رسول پر یقین نہ لائے تو ہم نے منکروں کے واسطے آگ تیار کی ہے، اور جب اللہ اور آپ کے رسول پہ آپ کا ایمان پختہ نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 14، اور اللہ ہی کے لیے ہے راج آسمانوں کا زمین کا، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب ڈالے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں تمام آسمان اور زمین کے مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے دے۔ تو اللہ غفور و رحیم ہے، یہاں پہ آپ نے دیکھا فنش کس پہ ہو رہی ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، تو وہ غفور و رحیم ہے، وہ لوگوں کو پکڑ کے سزا دینا نہیں چاہتا بلکہ ان پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا لوگ جو ہوتے ہیں دوسروں کے آگے جھکنے سے بہتر ہے وہ نہیں جھکا کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے طریقوں پہ آئے، اپنے رسول کے ذریعے جو اللہ نے بتائے ہیں طریقے کہ اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، ان طریقوں کو اپنا کے اللہ کے قریب آئیں، اللہ تو بہت مہربان ہے۔ اب آیت نمبر 15، ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ لے لو تو تم انہیں چلنے دو، ہمیں پیچھے چلیں تمہارے، چاہتے ہیں کہ یہ بدل ڈالیں، کہا ہوا اللہ کا کہہ دو کہ ہرگز نہیں تم پیچھے چلو گے، تم ہماری طرح، ہم اسی طرح کہہ دیا ہے اللہ نے پہلے سے، بس ان قریب کہیں گے بلکہ تم ہم سے جیلس ہوتے ہو، حسد کرتے ہو، ہم نہیں بلکہ ہیں وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا۔ اچھا، اب یہ ان کی مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے کہ اب جب مسلمانوں کو فتح مکہ جب صلح حدیبیہ کے واپس آئے نا تو ان کو فٹافٹ 3 مہینے کے اندر دوسرا بیٹل ہو گیا خیبر کا تو یہودیوں کی وہاں پہ ہوا تھا، تو وہ بہت رچ تھے، ان کو خوب مال ملا تھا، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں کو جب وہ بیٹل میں، حالانکہ کوئی جنگ کرنی نہیں پڑی تھی ان کو، بس ایسی وہ اتنا ڈر گئے تھے وہ لوگ بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہنے لگے منافقین ان قریب کہیں گے، یعنی کہ اب پیچھے رہ جانے والے، جو پیچھے کون تھے؟ منافقین، ویک مسلمان، اب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب تمہیں غنیمت لینے کے لیے چلو گے تو چھوڑو تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، کہیں گے وہ جو غنیمتیں رہ گئی ہیں نا، جو تم مال، ڈائمنڈز، جیولری، منی سب لینے کے لیے جاؤ گے تو نا ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم چلیں گے تمہارے ساتھ، ہم چلیں گے تمہارے ساتھ، کہیں گے چلو گے چھوڑ دیں ہم تمہارے ساتھ، چاہتے ہیں کہ اللہ کا کہا بدل دیں، تو اللہ کہے گا اللہ نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا چلنے کے لیے، تم تو نہیں گئے، جب اللہ نے کہا صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب عمرہ کرنے رسول تم نہیں گئے، تم ہر طرف ہر جگہ تم نے جو ہے تم لوگوں نے بے وفائی کی، تم لوگوں نے دھوکہ دیا، تم لوگوں نے، تو تم اس وقت نہیں گئے۔ اب اللہ کا یہ ہے کہ جب تم لوگوں نے جنگ نہیں لڑی تو تمہیں مال غنیمت بھی تم کو نہیں ملے گا، ہم تم کو نہیں لے کے جا سکتے، اللہ کا حکم ہے کہ ہم تم کو نہیں لے جائیں گے۔ تو اب وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ تم ہم سے جو ہے نا جلتے ہیں، اب کیا کہنے لگے کہ اس لیے تم ہم کو نہیں لے کے جانا چاہتے کہ تم سمجھتے ہیں کہ ہم تمہارا مال لے لیں گے، تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، تم ہم سے جلتے ہیں کہ ہم کو بھی مال مل رہا ہے، فوراً مینٹیلٹی انسان نیگیٹو میں چلا جاتا ہے نا کہ تم ہم سے جل رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے مال کے لیے جو ہے وہ ایسا سوچیں گے؟ نہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کے نام پر سارے فائدے حاصل کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ بہت فرما بردار ہوتے ہیں، وہ تم جیسے نہیں ہوتے، بلکہ اسلام اور مسلمان کا ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے لیے لڑائی کرتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، تمہاری طرح نہیں وقت آیا تو پلٹ گئے، وقت آیا تو مرضی ہے تو چل رہے ہیں، جب فائدہ مل رہا ہے تو اللہ کہہ رہے تمہاری سمجھ میں یہ بات
باتیں نہیں آئیں گی، پھر اب کہیں گے نہیں تم تو ہمارے فائدے سے جلتے ہو، وہ سمجھتے نہیں مگر تھوڑا سا، ان کو مومنین کی خلوص، مومنین کی جو چاہت ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، وہ مال اور متاع کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنا تن من دھن وار کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 16، ان کے پیچھے رہ جانے والے گنوار سے کہہ دو آئندہ تمہیں بلائیں گے ایک بڑی سخت لڑنے والی قوم کی طرف، تم ان سے لڑو گے، یا وہ مسلمان ہوں گے یا اگر حکم مانو گے تو اللہ تمہارے اچھا بدلہ دے گا، اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے پہلی بار پلٹ گئے تو تم کو ایک دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے اچھا اگر تم یہ غنیمتیں لینا چاہتے ہو، مال لینا چاہتے ہو، ابھی تو تمہیں نہیں مل سکتا، اللہ نے کہہ دیا تم نے جنگ نہیں لڑی تو تمہیں مال بھی نہیں ملے گا، اگر تم نیکسٹ ٹائم تم چاہتے ہو کہ تمہیں ملے تو تمہارا پہلا کام یہ کہ تمہیں پہلے بیٹل جانا پڑے گا، تمہیں جنگ لڑنی پڑے گی، دو چوائس ہوں گے، یا تو مسلمانوں کی طرح لڑو ورنہ پھر تمہارا کام ختم کر دیا، تمہیں مرڈر ختم کر دیا جائے گا۔ ان پیچھے رہ جانے والے گواروں سے کہہ دو آئندہ تمہیں بلائیں گے ایک بڑی سخت لڑنے والی قوم کی طرف سے۔ کون سی روم تھی یاد ہے؟ جنگ تبوک روم سے ہماری ہونے والی تھی نا، اب اسی کی طرف بتایا جا رہا ہے سخت لڑنے والی قوم کی طرف ان سے لڑو گے، یا وہ مسلمان ہوں گے، پھر اگر حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اگر تم اللہ کے کہنے پہ چلو گے اطاعت کرو گے، پس اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تم کو بہت اچھا اجر دے گا، اگر تم نے پیٹ پھیر کے بھاگ گئے اس سے پہلے عذاب تمہارے لیے تیار ہے، اللہ بہت ناراض ہو جائیں گے تم سے اگر تم نے ایسی حرکتیں کی۔ تو یہ ایک منافقوں کا سمجھ لیجئے کہ ایک امتحان تھا، ان کو ایک امتحان دیا گیا تھا، اگر تم واقعی اللہ اور اس کے اسلام پہ رسول سے محبت کرتے ہو تو آگے آؤ، ایک موقع تمہیں اور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تم کرو اور اس میں اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور ورنہ پھر تمہارے لیے عذاب ہے۔ آیت نمبر 18، اچھا اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پہ تکلیف ہے، نہ بیمار پہ تکلیف ہے، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانے گا اللہ باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں داخل کرے گا، جو کوئی پلٹ جائے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ ایکسیپشنل ہر جگہ ہوتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جہاد میں کون نہیں جا سکتا، جو بیمار ہے، جو اندھا ہے اور جو لنگڑا ہے نا، کسی کے ساتھ کوئی بیماری ہے، کوئی چل نہیں سکتا، ایسے ایکسیپشنل کیس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، وہ جہاد میں نہیں جائیں گے، کوئی بات نہیں، مگر ان کا دل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ منافقین کا معاملہ یہ کیا تھا، وہ اوپر سے مسلمان تھے مگر اندر سے ان کو رسول سے محبت نہیں تھی، اللہ سے محبت نہیں تھی، تو اللہ نے یہاں خاص کہا تم نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ ایک مجبوری ہے، مگر تمہارا دل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بندھا ہونا چاہیے۔ اور پھر باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی پلٹ جائے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اگر کوئی اس کے مخالف ہے تو اس کے لیے یاد رکھو عذاب دردناک۔ آیت نمبر 18 اور 19، تحقیق اللہ ایمان والوں سے خوش ہوا جب وہ تجھ سے بیعت کرنے لگے اس درخت کے نیچے، پھر معلوم کر لیا جو اس کے جی میں تھا، پھر اتارا اس پر اطمینان اور انعام دیا اس کو ایک نزدیک فتح کے۔ اچھا اب آپ لوگوں کو وہ صلح حدیبیہ والا قصہ یاد ہے نا، کہ جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ کو ایک ریومر تھی، ایک افواہ تھی کہ ان کو مرڈر کر دیا گیا، تو رسول اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ بیعت کی کہ ہم مقابلہ کریں گے اور جنگ کریں گے جا کے، تو تمام مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، حالانکہ آپ ان لوگوں کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے زیادہ، کیونکہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تو سب ٹیسٹ کر رہے تھے، نہ کوئی جنگ ہونی تھی نہ کچھ ہونا تھا، اللہ صرف دیکھنا چاہتے تھے مسلمانوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کے بغیر بھی تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں انہی پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر کوئی جو تھا نا ان لوگوں کا مطلب ان کا ایک ٹیسٹ تھا کہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں سے خوش ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ جب وہ لوگ تیار ہو گئے تو اللہ ان کے ایمان سے بڑا خوش ہو گیا، وہ تجھ سے بیعت کرنے لگے ایک درخت کے نیچے، یعنی کہ ان کی مسکینی ان کی بتا رہے کہ وہ لوگ ایک
ایک سمپل طریقے سے ایک درخت کے نیچے کوئی بڑے روم میں بیٹھ کے نہیں اور لگژری روم میں، بلکہ ایک سمپل طریقے سے ایک درخت کے نیچے جو ہے، اس کو بیت رضوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیکر کا کوئی درخت ہوگا وہاں پہ، کوئی درخت کے نیچے یہ کمٹمنٹ ہو رہا تھا. پھر معلوم کر لیا جو ان کے ذمہ دار، کوئی جھوٹے منہ بھی کر رہا ہو لیکن اللہ تو ڈیپ ڈاؤن اندر دیکھتا ہے نا کہ انسان کی انٹینشن کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے جان رہا تھا کہ واقعی جو صحابہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل سے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں. ان کو کوئی اپنی جان کی فکر نہیں، کوئی ان کو فکر نہیں کہ ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں ہے. پھر اتارا ان پر اطمینان اور انعام دیا اللہ نے. پھر اللہ نے ان کے دلوں میں، دیکھیے نا کتنی گھبراہٹ نہیں ہوئے گی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اللہ کیا ہوگا، ہمارے پاس تو کوئی کچھ ٹولز بھی نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں ایک اطمینان دیا، کیونکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے نا. تو اب اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا، ان کا انعام کے طور پہ دے دیا. اور دل کا اطمینان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان کے دل پہ اطمینان آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو کچھ فکر نہیں ہوتی اس کے رائٹ سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے، لیفٹ پہ کیا ہو رہا ہے، وہ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی نعمت اللہ نے دی. اور اللہ نے کیا 19 میں غنیمتیں بہت سی جنہیں وہ لیں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتارا ان کے دل پہ اطمینان، انعام اور ایک بہت نزدیک فتح، یعنی کہ ایک تو صلح حدیبیہ جو کمٹمنٹ ہوا اس میں اس کے بیک میں بہت بڑا فتح ہونے والی تھی، اور پھر یہ کہ فتح مکہ بھی ہونے والی تھی. تو اللہ نے کہا غنیمتیں بہت سی. غنیمتیں کیوں؟ جب کمٹمنٹ ہوا تھا نا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئے گی، تو پھر کیا ہوا، مسلمانوں نے خیبر جا کے فتح کیا، کیونکہ کوئی ٹینشن نہیں تھا کہ اہل قریش آئیں گے اور ماریں گے، کیونکہ انہی سے ساری بیٹلز ہو رہی تھی نا، احد، احزاب، بدر. تو اب پیس ہو گیا تھا کہ ان کی طرف سے اب 10 ایئرس تو کوئی ہم کو پریشان نہیں کرا. تو رسول اللہ اب دوسری جانب فوکس کرنے لگے. تو سب سے پہلے یہود اور ادھر یہودی تھے، تو خیبر کی جنگ لڑی جس میں غنیمتیں آئیں، بہت مال ملا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے غنیمتیں بہت سی جنہیں وہ لیں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اب یہ جو ہے، اب ان کی دیکھیے اتنی مشکل حالات میں جو ان کی بیعت ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اللہ ان کا ذکر کس طرح کر رہا ہے کہ دیکھیں اللہ راضی ہو گیا ان سے. کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو جی میں تھا پھر اتارا اللہ نے ان کے دل پہ سکینت. بہت ہی خوبصورت اللہ نے ان کے لیے بہت خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے لقد رضی اللہ عنہا، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ان سے. کتنی بڑی بات اللہ نے کی. آپ لوگ غور و فکر کریے اس بات پہ کہ اللہ نے ان کا ذکر کتنے پیارے طریقے سے کیا ہے کہ اللہ کس طرح کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. اللہ کو بے حد پسند آئی کہ انہوں نے اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا. ان کو جو یہ بیت رضوان ہوئی تھی، کتنی مطلب آپ سوچیں کتنے خوش قسمت تھے یہ لوگ کہ انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور اللہ ان کو قرآن میں رہتے قیامت تک ان کے لیے ہو گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ آپ سے مجھ سے بھی راضی ہو جائے پروردگار عالم. اچھا، اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ظاہری حالات کیسے بھی ہوں، چاہے آپ کو فیل ہو نہیں ہو، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو بہت زبردست بہت بڑی فتح دے گا. اب آیت نمبر 20، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، تم ان کو لوگے، سو یہ غنیمتیں تم کو جلدی پہنچا دی جائیں گی. لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تاکہ یہ مسلمانوں کے واسطے قدرت کا ایک نمونہ ہے، اور تاکہ تم کو سیدھی راہ دکھا. اب یہ وہی والی بات آگے بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے تم کو بہت سی غنیمتیں دی، جیسے میں نے آپ سے کہا فتح خیبر ہوئی، اور تم کو جلدی پہنچا دی، اور تم اور بھی لوگ، یعنی کہ اور بھی تم کو کامیابیاں ہوں گی، اور لوگوں کے ہاتھوں تم سے روک دیا. اور پھر جس طرح میں نے آپ سے کہا نا، قریش مکہ جو تھا وہ لڑائی جھگڑے 10 سال تک کا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب کوئی جگہ نہیں ہوگی. ٹھیک، اچھا، روک دیا ان کا ہاتھ، اور پھر لوگوں کا ہاتھ تم سے، اور تاکہ یہ مسلمانوں کے واسطے قدرت کا ایک نمونہ ہے تاکہ تم کو سیدھی راہ ملے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایگریمنٹ تم سمجھ رہے تھے کہ تم دب کے کر رہے ہو، تمہاری تکلیف تمہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے تمہارے جو کامیابیاں ہو رہی ہیں، اب تم کو احساس ہو گیا ہوگا کہ کتنی بڑی اللہ نے تمہیں نوازا ہے تمہیں نا. لہٰذا
تو یہ معاہدہ مسلمانوں کے فائدہ اٹھایا نا، اور جنگ ہوئی، پھر اس سے صلح حدیبیہ کی برکتیں جو ہے نا وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ خیبر کی فتح جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ بھی جنگ کی ایک اللہ کی طرف بہت بڑی سیدھا راستہ بھی اللہ نے دکھایا. وہ قریب ہے، یا وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ خانہ کعبہ جو ان کو فتح ہوگی، کیونکہ وہ سیدھا سیدھا صراط مستقیم ہے، اللہ کی بندگی کا گھر ہے وہ، ہے نا. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اہل قریش اور جو بنی اسرائیل لاسٹ ہو گئے، تو یہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کے ذریعے دین مکمل ہونے کی صورت میں نازل کیا. اب آیت نمبر 21، اور وہ ایک اور فتح تمہارے بس میں نہ آئی، وہ اللہ کے قابو میں ہے اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. اب یہ فتح مکہ کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ابھی تو صرف صلح حدیبیہ کی فتح اور باقی چیزیں ملی ہیں نا تم کو، اب ایک اور فتح تمہیں بہت قریب سے ملنے والی ہے، وہ اللہ کے قابو میں، یعنی کہ بہت جلد تمہیں فتح مکہ ہونے جا رہا ہے یہ چیز. اور آپ کو پتہ ہے کہ 6 میں ان کا کمٹمنٹ ہوا کہ 10 سال تک یہ کوئی جنگ نہیں کریں گے. 2 ایئرز میں ان کا کمٹمنٹ یہ اپنا نہیں کر سکے، اور پھر فتح مکہ ہو گیا تھا 8 میں. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت نہ کر سکے، مگر بہت جلد تم کو اللہ تعالیٰ فتح کی خوشخبری دینے والا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اب آیت نمبر 22 کہ اور اگر تم سے کافر لڑتے ہیں تو پیٹ پھیرتے ہیں، پھر نہ کوئی حمایتی پاتے ہیں نہ کوئی مددگار. پھر قریش مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، حدیبیہ کے موقع پہ اگر اللہ نے جنگ کی اجازت نہیں دی تو اس کا مطلب جو ہے نا، اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹ پھیر کے، نہیں کہ کون پیٹ پھیر کے جاتا؟ کفاری پیٹ پھیر کے. پھر نہ کوئی حمایتی پاتے نہ کوئی مددگار، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا. اب آگے آیت نمبر 23، رسم پڑی ہوئی ہے اللہ کی جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کے رسم کو بدلتے ہرگز نہ دیکھو. کہ اللہ کا ایک سنت ہے، اللہ کی ایک طریقہ ہے، وہ ہمیشہ سے یہی آئے کہ جب کوئی نبی کسی شہر میں ہوتا ہے، کسی ملک میں ہوتا ہے، تو اگر اس کے ہوتے ہوئے جب کوئی قوم نہیں مانتی نا تو عذاب ان کے اوپر آ کے رہتا ہے. یہ اللہ کا ایک ہر نبی کے ساتھ یہی سلسلہ. تو ابھی بھی رسول اللہ موجود ہے، اگر یہ اہل قریش نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر عذاب ضرور آئے گا. تو یہ طریقہ ہے اللہ کا، تحقیق چلا آتا ہے پہلے سے، اور ہرگز نہ پائے گا اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی. آیت نمبر 24، اور وہی ہے جس نے روکے ہیں ہاتھ ان کے تم سے، اور ہاتھ تمہارے ان کے درمیان مکے کے بعد اس کے کہ قابو دیا تم کو ان پر، اور اللہ جو کرتے ہیں تم دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا وجوہات تھی جو اللہ نے جنگ کی اجازت نہیں دی. آپ کو پتہ ہے نا، فتح جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہ لوگ بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے تھے، اور جنگ بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا وجوہات تھی، اللہ نے کیوں روکا حدیبیہ کے موقع پہ نا. تو جنگ میں کیوں نہیں ہوئی؟ تو ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا اگر وہ کرتے تو. لہٰذا اہل قریش کو خوش زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں تکبر کرنا چاہیے، بلکہ مسلمان دب گئے، اور بلکہ ابھی خدا کا جو ہے بلکہ ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت مل گیا ہے نا، ہمیں سوچ و فکر کا موقع ملا، ورنہ تو اگر جنگ ہوتی تو مسلمان کامیاب ہوتے. یہ اور جو میں نے کہا کہ نبی جب ہوتے ہیں اور ان کی قوم اگر انکار کرتی ہے تو ضرور ہسٹری ہے کہ ہمیشہ ناکام ہی ہوتے ہیں. تو سب اللہ کی یہ حکمت تھی تمہاری بہتری کے لیے. حالانکہ جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جنگ کی بیعت کر لی تھی تو قریش کے حالات خراب، ان کو تو بہت ہی ڈر لگ گیا تھا کہ اب تو یقیناً جو مسلمان ہیں وہ کامیاب ہوں گے. اس لیے وہ بھاگتے دوڑتے جو ہیں وہ آئے، اور وہ جو ہے کسی طرح ایگریمنٹ کیا اور کسی طرح کنونس کیا کہ اس سال عمرہ نہ کرے، بس اپنی وہ ایگو کی وجہ سے. ورنہ تو ان کو اچھے سے پتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کامیابی کے منازل بالکل طے کر چکے ہیں، اور ان کے دل یہ گواہی دے چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آیت نمبر 26 میں، یہ وہی لوگ ہیں جو منکر ہوئے، یعنی کہ حق کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اور قسمیں، اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا. یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اہل قریش
پہ، کیونکہ اللہ ان پہ غضب دے دیتا، مگر اللہ نے ان کو مہلت دی اس لیے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا، اور وہ لوگ احرام باندھ کے آ چکے تھے مگر انہوں نے ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا. بہت بڑی ڈس رسپیکٹ بات تھی. اور نیاز کی قربانی کی پر پابندی لگا دی، جو اللہ کی نظر پیش کرنے کے لیے، جو اللہ کو گفٹ دینے کے لیے، جو جانور قربان کرنے کے لیے وہ لوگ لا رہے تھے. دیکھیں نا اللہ کا گفٹ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے گفٹ لے کے آ رہے اور انہوں نے جو ہے وہ روک دیا. اور حالانکہ یہ ان کی روایت کے خلاف تھا. مکے والے کبھی یہ کر ہی نہیں سکتے کہ کسی کو عمرہ کے لیے آپ روک دیں اور کسی کے جانور کو آپ قربان گاہ تک نہیں جانے دیں. یہ بہت ڈس رسپیکٹ انہوں نے کام کیا تھا. تو قربانی کو انہوں نے روک دیا. تو اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچے، اگر نہ ہوتے کتنے ایک مرد ایمان والے، کتنی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں، پیس ڈالو تم انہیں، پھر تم ان کی پر وجہ خرابی پڑھو. بے خبری میں ان کے لیے اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جنگ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے روک دیا تھا کہ ایک تو انہوں نے بہت ڈس رسپیکٹ کیا، جیسے میں نے آپ کو تینوں باتیں گنوا دی یہاں لکھی ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں بہت سارے ابھی مسلمان تھے، کچھ تھے جنہوں نے ابھی اپنا ایمان اندر چھپایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں. تو اب اگر مسلمان جنگ کرتے تو ان کا وہ قتل ہو جاتے. اور بہت سارے مسلمان تھے جن ابھی ہونا فیوچر کے مسلمان ابھی وہاں موجود تھے جو ابھی ایمان نہیں قبول کیا تھا، مگر فتح مکہ کے بعد کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ وہی بات مینشن ہو رہی ہے کہ ان کی جو ضد اور ہٹ دھرمی تھی، ان کی بدتمیزی پہ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا مگر اللہ نے مہلت دی. ایک طرف تو ان کو توفیق دی کہ تھوڑا سا وقت ہے، سوچو، غور و فکر کرو، بجائے اترانے کے، تکبر کرنے کے تم سوچو. اور یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے وجہ یہ تھی کہ پھر خواہ تمہارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کا مرڈر ہو جاتا، پھر تم بے خیالی میں، تم بے خبری میں تم اپنے ہی بھائیوں کو مار دیتے، کیونکہ انہوں نے دل میں اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. وہ صرف اللہ جانتا ہے، تمہیں نہیں پتا تھا. تو یہ وجوہات تھیں کہ اللہ نے وہاں پہ جنگ ہونے سے روک دیا تھا، جبکہ ان کی حد کراس کر چکی تھی کہ جس طرح انہوں نے تمہیں عمرے سے روکا، اللہ کی گفٹس کو لانے نہیں دیا جو قربان کے تھے. تو اللہ اپنی رحمت جس پہ چاہتا ہے داخل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو ہم منکروں پہ دردناک عذاب کی آفت توڑ پڑتے. اللہ نے کہا اگر یہ لوگ ایک طرف کی سائیڈ میں ہو جاتے کہ پتہ چل جاتا، کلیئر بات ہو جاتی، تو اللہ تو ان کے اوپر بہت ہی زیادہ غضبناک ان کے اوپر عذاب آ جاتا. آیت نمبر 26، جب منکروں نے اپنے دلوں میں جب ان کی جو کام کیا، جب منکروں نے اپنے دلوں میں قدرت رکھی نادانی کی ضد، پھر اللہ نے اپنی طرف سے اطمینان اپنے رسول پر مسلمانوں پہ اتارا، انہیں ادب کی بات پر قائم رکھا، اور وہی ہے اس کے لائق تھے اور اس کام کے تھے، اور اللہ ہر چیز پر خبردار ہے. اچھا، اب یہاں بتایا جا رہا ہے جب رکھی ان لوگوں نے جو کافر ہوئے بیچ دلوں میں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی نادانی. جیسے یہ نادانی ہٹ دھرمی بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ ایک تو اللہ کے ان کا حق کا انکار، عمرہ نہیں کرنے دیا، اور ہدی کا جانور اندر نہیں آنے دیا. تو یہ تمام ان کی بدتمیزیاں تھیں، بہت ڈس رسپیکٹفل انہوں نے کام کیے تھے. تو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا نا محمد رسول اللہ نہ لکھنا، اس کو مٹاؤ. اور پھر ابو جندل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک مسلمان واپس جانا چاہتا تھا، انہوں نے زبردستی کی نہیں. تو یہ تمام باتیں جو مسلمانوں کو غصہ دلانے والی تھی، تو اللہ فرما رہے ہیں مگر اللہ کی توفیق سے رسول اور مسلمانوں کو اللہ نے صبر عطا فرمایا، سکون عطا فرمایا. ان کی حرکتوں پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی، اللہ کے دین کی مرضی کے نقصان نہ ہو جائے دین کو. تو اللہ نے بہت ان کو تھاما ہوا تھا مسلمانوں کو، اور انہیں ادب کی بات پر قائم رکھا، یعنی کہ جو رول ریگولیشنز ہیں اسی کے درمیان رہو، وہی اس کے لائق تھے اور اس کام کے تھے، اور اللہ ہر چیز پر خبردار ہے. آیت نمبر 27، اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کو خواب تحقیق کہ تم مسجد الحرام میں داخل ہوگے، اگر اللہ نے چاہا آرام سے اپنے سروں کو بال منڈواؤ گے اور کترواؤ گے بے کھٹکے، پھر جانا اس میں جو تم نہیں جانتے تھے، پھر اس سے درے ایک نزدیک فتح مقرر کر دی. اب یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ خواب رسول اللہ نے دیکھا تھا،
مگر اللہ کا کہنا تھا تم نے خواب دیکھا، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جو خواب دیکھا ہے وہ فوراً ہی تکمیل ہو جائے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہم نے نبی کو بتا دیا تھا کہ تم عمرہ کرو گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا پھر ہوا کیوں نہیں، کیونکہ مسلمان تو سمجھتے اب نبی کا خواب تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ بھی آیا کہ نبی کا خواب کیسے جھوٹا ہو گیا۔ اب اللہ نے یہاں پہ وہی اس کی تصدیق اتار دی۔ 6 میں آپ لوگ گئے تھے، ٹھیک ہے، 6 میں انہوں نے واپس بھیج دیا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کریں گے، نیکسٹ ایئر آئیں گے اور ہم آپ کے لیے 3 دن کے لیے یہ سٹی کو ایمٹی کر دیں گے۔ تو اب نیکسٹ ایئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو اسی کی بات اب یہاں بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر اب پوری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا خواب، تحقیق کہ تم مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، اگر اللہ نے چاہا آرام سے اپنے سروں کو مڑواؤ۔ اب تم جب آؤ گے، یہ جو تم 7 میں ہجری میں تم عمرہ کرو گے، پیسفلی کرو گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ریلیکس ہو کے تم عبادت کرو گے۔ بتائیں ٹینشن میں بھی کوئی عبادت تو نہیں ہوتی نا، ایک گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، ہمارے نماز میں ہی دل نہیں لگتا۔ تو اللہ نے کہا یہ وجہ تھی کہ ہم نے تم کو اس وقت روک دیا، اب تم جب آ رہے ہو، جو خواب تمہارا پورا ہو رہا ہے نبی کا، تو اب پیسفل آ رہے ہو، آرام سے جاؤ، مزے سے رہو۔ 3 دن تم کو انہوں نے شہر خالی کر کے دے دیا ہے، آرام سے تم عمرہ کر کے اپنے بالوں کو، یا تو تم پورا سر گنجے ہو جاؤ یا پھر چھوٹے بال کر لو اپنے، دونوں چیزیں اللہ نے اجازت دی ہیں۔ سر بال منڈواتے کہا بے کھٹکے اور بے جانے، پھر آرام سے تم جاؤ، جو تم نہیں جانتے تھے پھر اس سے درے پر ایک نزدیک فتح مقرر ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو ابھی پچھلی آیت میں بتایا تھا نا کہ بہت سارے مسلمان تھے وہاں پہ، تم بے خبری میں ان کو اگر جنگ ہو جاتی تو مار دیتے، تو تم بہت ساری چیزیں تم نہیں جانتے تھے جو اللہ جانتا ہے، اور تمہارے نزدیک ایک بہت بڑی خوشخبری فتح مکہ بھی تمہارے قریب آنے لگی ہے۔ آیت نمبر 28، وہی ہے جس نے بھیجا رسول اپنے ساتھ ہدایت کے اور دین سچائی کے، تاکہ غالب کرے اس کو اوپر دین کے ہر ایک اس کے، اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے فتح مکہ کی خوشخبری تو اللہ نے دے دی پہلے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک کے اندر دین حق غالب ہوگا۔ اب جب یہ خانہ کعبہ جب غالب ہو گیا، کامیاب ہو گئے، تو اس میں اب دین حق جو ہے نا وہ غالب ہوگا۔ باقی تمام جتنے بھی دین مذہب یہاں پہ ہیں، اسلام کے آ جانے کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا اور سب کو سلنڈر ہو جانا پڑے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پہ جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ نے کہا یہاں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا ہی دین غالب ہوگا۔ پھر وہ اللہ جس نے یہاں تک سب پہنچا دیا، پھر اس نے اپنے رسول کو اپنی ہدایت دی، یعنی کہ اب رسول کا مشن جو تھا وہ یہ کمپلیٹ ہوا، انہوں نے ہدایت دی، اللہ نے دین حق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، غالب ہو کے رہا، اور کوئی اس میں اب تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تم اس کو مانو نہ مانو، انکار کرو، کچھ بھی کرو، یہ سچائی ہے، اللہ نے گواہی دے دی اور وہی کافی ہے گواہی کے لیے۔ تو مسلمانوں کو یہ تسلی بھی ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا، یعنی کہ وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا سیدھی راہ پر۔ سیدھی راہ پہ کون سا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا بالکل دین اب مکمل ہو گیا، جو رسول اللہ کو دے دیا گیا وہی ہے سیدھی راہ، اور سچے دین پر، ان کے ہر دین سے، اس کے ہر دین پر اور اوپر رکھے، اللہ کافی ہے حق ثابت کرنے والا، کوئی مانے نہ مانے اللہ کافی ہے۔ اچھا، اب آخری آیت ہے 29، اب اس کے اندر صحابہ کی خصوصیات بھی بتائی جا رہی ہیں، اور یہاں بتایا بھی جا رہا ہے کہ جو منافقین تھے، جو ویک مسلمان تھے، دیکھیں منافقین کوئی ایک الگ سے لوگ نہیں ہوتے تھے، یہ بات کلیئر ہے۔ لوگ کون تھے؟ ایک مسلمان تھے یا کافر تھے، مشرکین، اس میں کچھ مشرکین تھے، یہود نصارہ جو بھی مشرک، اور ایک کلیئر بات تھی، یا تو مسلمان تھے یا مشرک تھے، کافر تھے، جو بھی کلیئر تھی۔ منافقین جو تھے نا وہ کوئی نمایاں نہیں ہوتے تھے، وہ مسلمانوں میں سے ہی ہوتے تھے، یہ بات بہت کلیئر آپ سمجھیں۔ تو انہی کو اب اللہ تعالیٰ بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے، اس کے رسول سے محبت کرنے والا کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے۔
اس میں اپنے آپ کو تلاش کرو، ورنہ اگر ہم اس میں میچ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کیٹیگری ہے وہ منافقین یعنی کہ ہپوکریٹ سے میچ کر رہا ہے۔ تو ہم کو یہی زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں، اور اگر ہمارے اندر ان جیسی برائیاں ہیں تو ہم اپنے آپ کو اسی زندگی میں پاک صاف کر کے پھر جنت کی تیاری کریں۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ ہے آخری آیت، محمد اللہ کا رسول ہیں، یہ بات بتا دے گیا، ڈکلیئر ہو چکا۔ اب آپ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا نا جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، مشرکوں کو یہ بات ناپسند تھی کہ جب یہ ایگریمنٹ میں اوپر لکھا گیا نا کہ یہ کس کی طرف سے، محمد رسول اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا تھا یہ نام مٹاؤ، ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ یہ اللہ کے رسول، اگر ہم مان لیں تو ساری لڑائی ختم ہے۔ انہوں نے نہیں مانا، لیکن اللہ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ لکھ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، یہ لکھ دیا گیا۔ کتنی پیاری بات آ گئی نا، محمد اللہ کا رسول ہے، وہ جو لوگ اس کے ساتھی ہیں زور آور ہیں اور کافروں میں نرم دل ہیں۔ اب یہ کیٹیگری ساری بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے کہ کیا کیٹیگری ہوگی رسول اللہ کے صحابہ کی، جو ان کے جو دوست ہوں گے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے کمپینین تھے، ان کی کیا وہ ہوگی، ان کی ہیبٹس کیا ہوں گے، ان کی کیریکٹر کیسے ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ زور آور ہیں کافروں میں اور نرم دل ہیں آپس میں۔ تو وہ لوگ جو ہیں مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کافروں کے اوپر سخت دل ہوتے ہیں۔ اب سخت دل سے مطلب یہ نہیں ہے کہ عام ریلیشن شپ میں ہم بدتمیز ہوں، نہیں، جب دین اسلام کی بات آ جاتی ہے تو سینہ تان کے کھڑے ہو جائے، یعنی کہ جب دو چوائسز آ جاتی ہیں، ایک ہمارا اللہ کہتا ہے، ایک ہمارا جو بھی معاشرہ اس وقت کا کہہ رہا ہے، ہم اللہ کے لیے اسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے، ہم یہی کریں گے، ہم جھکتے نہیں ہیں، ہم ان سے کمپرومائز کر کے نہیں کہتے ہیں، کسی بات میں کمپرومائز نہیں کرتے، ہم چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہم ایک ماؤنٹین کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ حجاب کرنا ہے تو حجاب کرنا ہے، وہ آفر کر رہے ہیں بڑی اچھی جاب ہے، آپ کو حجاب اتار کے آنا ہوگا تو ہم آپ کو یہ جاب دے دیں گے، نہیں، مسلمان لڑکی یوں کھڑی ہو جاتی ہے، نہیں، دینا ہے دو، نہیں دینا ہے نہیں دو، میرے اللہ کا حکم یہ ہے، میں یہی کروں گی۔ تو وہ چٹان کی طرح ہوتے ہیں مسلمان کفار پہ، جب اللہ سے کوئی بھی احکام ٹکراتا ہے مسلمان چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب اخلاقیات ہیں، بات چیت ہے تو بہت نائس، بہت اچھے نائس کی طرح ہوتے ہیں، ان کا اخلاق سے پیش آنا، بیمار ہو گئے تو ان کا کیئر کرتے ہیں، ان کے لیے خیال کرتے ہیں، بہت اچھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک کبوتر ہوتا ہے نا، پیجن، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن سانپ کی طرح ہوشیار، الرٹ رہتا ہے مسلمان ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو محمد اللہ کا رسول ہے، جو لوگ اس کے ساتھی ہیں زور آور ہیں کافروں پہ اور نرم دل ہیں آپس میں، اور پلس یہ کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی بہت نائس ہوتے ہیں، کوئی غلط کام میں نائس نہیں ہوتے، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کسی بھی کام میں ہیلپ چاہیے، اچھے جائز کاموں میں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی تکلیف ہے، کوئی بھی چیز ہے، ان کے کام آتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، ان کے دھوکہ تو مسلمان کسی کو بھی نہیں دیتا، مگر ہر چیز میں ان کے کام میں عاجزی رکھتے ہیں، اپنے مسلمان کے کوآپریٹ کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں جائز کاموں میں، ٹھیک ہے۔ نرم دل ہیں آپس میں، تو ان کو دیکھے گا رکوع اور سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی، اور ان کے ساتھ دیکھیے یہ تو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ان کی ایسی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے، جب اللہ کے ساتھ وہ ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر، نماز، روزہ، سجدہ، رکوع کی حالت میں آپ کو پاتے ہیں، اور ان کے چہرے سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رکوع اور سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی، اور نشانی ان کے منہ پر ہوتی ہے، سجدے کے آثار سے ان کی شان توریت میں بھی ہے، اور ان کے چہروں سے آپ کو ایک نور محسوس ہوتا ہوگا، اور ان کے آپ نے دیکھا ہے مرد لوگ جو ہوتے ہیں، مینز ہوتے ہیں، ان کے پیشانی پہ ایک بلیک ڈاٹ بھی پڑ جاتے ہیں سجدہ کرتے کرتے، تو یہ خاص مسلمانوں کی ایک نشانی ہے۔ اب لڑکیوں کو اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی بیوٹی کا حسرہ ہے، تو ہوتا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہماری آخرت میں چمکے گا، ابھی اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا یہ کیا کالا دھبا آ گیا ہمارے فیس کے اوپر، ہماری بیوٹی۔ تو مسلمان عورت ہو یا مرد، وہ بیوٹی
ایگزیکٹ ہوتی ہے. اور مردوں کے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مرد لوگ باہر ہوتے ہیں، مردوں سے ان کا ہے نا وہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. تو مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے کہ اس کے ماتھے پہ ایک بلیک دھبا، بلیک اسپاٹ آتا ہے سجدے کی وجہ سے. اور پھر ان کے چہرے سے بھی، جو انسان اندر سے نائس ہوتا ہے وہ اس کے چہرے سے بھی عاجزی آتی ہے. ایک انسان کے چہرے سے آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنا نائس ہے یا کتنا جھگڑا آلو ہے، پتہ چل جاتا. تو اللہ یہ خاص تعریف بیان کر رہے ہیں صحابہ کی، اور یہ رہتی دنیا تک جو مسلمان اس پہ چل رہے ہوں گے وہ ان پہ یہ خوبیاں آتی ہیں. نشانی ہے ان کے منہ پہ سجدے کے آثار سے، یہ ان کی شان ہے توریت میں. یعنی کہ یہ صرف آپ کو بتایا نہیں جا رہا، یہ آلریڈی پہلے نبیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں بھی ان کی یہ کوالٹی پہلے سے لکھی ہوئی آئی ہوئی ہے کہ جو رسول کے کمپینین ہوں گے ان کے یہ کوالٹیز ہوں گے. پھر بتائیے، جب کمپینین کے بارے میں اللہ نے توریت اور انجیل میں لکھا ہے تو کیا رسول اللہ کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. یہ انہوں نے چینجز کر دیے، یہ ان کا اپنی بیڈ لک ہے. مثال ان کی انجیل میں ہے، جیسے اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اللہ نے ایک مثال دے رہے ہیں، ایک ایگزامپل دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں ایگزامپلز آتے رہتے ہیں تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں. جیسے کھیتی نے اپنے پھٹکا نکالا، پھر اس کی مضبوط کی، اس کی کمر مضبوط کی، پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر خشک کرتا ہوا کھیتی والوں کو تاکہ جلائے اس سے کافروں کا جی. اللہ نے ان سے جو یقین لا نیک کام کرنے والے ہیں ان پر سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ ہے. اب یہ ایک ایگزامپل چھوٹی سی بتا رہے ہیں کہ جس طرح لوگ کراپس کرتے ہیں، لگاتے ہیں، چھوٹا چھوٹا بیج لگاتے ہیں، تو جب وہ بیج مٹی سے نکلتا ہے تو ایک پتلی سی سوئی کی طرح ہوتا ہے، دیکھا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر کیسے بڑا ہو کے ایک بڑا سا درخت بن جاتا ہے. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بیج بوئی، اسلام کا دانہ بویا، پھر تھوڑے تھوڑے مسلمان ہوئے بگننگ کے، ہے نا، ایک مسلمان ہوا، 2 ہوا، 3 ہوا، 4 ہوا، پھر ہوتے اتنے بلینز اینڈ ملینز مسلمان ہو گئے. تو ان کو دیکھ کے کیا ہے، جو کفار ہیں ان کو جیلسی پیدا ہوتی کہ یہ کیا اتنے مسلمان ہو گئے. تو یہاں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسی کھیتی نے اپنا پٹکا نکالا، پھر اس کی کمر مضبوط کی، یعنی کہ چھوٹا سا نکلا، پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، اپنی نال پر خشک کرتا کھیتی والوں کو تاکہ جلائے ان کافروں کا جی. یعنی کہ جب مسلمان گروہ سے گروہ ہونے چلے گئے تو جو کفار تھے وہ اندر ہی اندر جلتے تھے، اور آج بھی جلتے ہوں گے. اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں نیک کام کرنے والوں میں، ان میں سے اور معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ ہے. پھر جو لوگ اللہ کے دین پہ چلتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کا وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کو بہت اچھے اجر عطا فرماؤں گا، اور ان کے اجر عظیم کا ثواب اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی ان میں سے کر دے. کتنے خوش قسمت ہیں یہ صحابہ. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں بھی لکھا، اللہ نے کہا کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے. تو بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی خوش قسمتی کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. ہم بھی آج اگر اللہ کے دین پہ چلیں گے، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ان میں شمار ہو جائیں گے. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.